یا چوڑیاں پہنا دوں میں تم کو، میں چوڑیاں بھیجوں؟ میں سچ کہتا ہوں میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، بہت دکھا ہوا ہے۔ اور مال والوں، اپنے مال کو شادیوں میں خرچ کرتے رہو گے؟ بتاؤ، جواب دو، شادیوں میں خرچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مسلمان کچھ نہیں کر سکتا تو ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائے، اور چوڑیاں بھی علماء کرام کی طرف سے بالکل مفت بھیجی جائیں گی۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ مفتی صاحب کا کہنا ہے۔ واقعی میں ہر سنی، ہر دیوبندی اور ہر اہل حدیث، میں یہ کہتا ہوں کہ ہر فرقے والے سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں۔ واقعی مفتی صاحب نے ایسا کچھ کہا ہے، اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی اگر ہماری آنکھیں نہ کھلیں تو آپ یوں سمجھ لینا کہ آپ زندہ دل یا ایک زندہ دل مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ صرف سانس لینے کو زندہ نہیں کہا جا سکتا، زندہ نظر آنا بھی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سے میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آج ہماری مسجدیں، آج ہمارے مدارس، آج ہماری خانقاہ جو توڑی جا رہی ہیں، اس میں کسی پارٹی کا کوئی دوست نہیں ہے، بلکہ ہمارا خود مسلمانوں کا دوست ہے۔ ہم مسلمانوں کی کمی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، واقعی وہ کمی کیا ہے وہ آج آپ کو پتہ چل جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ بنا اسکپ کیے اس میسج کو ضرور سنیں گے، آخر تک سنیں۔ واقعی ایک ایک بات انمول کہی ہے مفتی صاحب نے۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اللہ معاف کر دے، آپ بھی معاف کر دیں۔ اب ہم اپنے کسی رہبر کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ تم نے اگر رہبروں کو اکیلا چھوڑا ہے، تب حکومتوں کی ہمتیں بڑھتی ہیں کہ وہ کبھی مولانا کلیم صدیقی کو بند کر دیں اور کبھی مفتی سلمان اظہری کو بند کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سب ایک ہیں، مسلک کی بنیاد پر لڑائیاں بند کرو۔ اگر آپ کو کسی مسلک سے تعلق ہے بہت مبارک، لیکن ہمارا اصل مذہب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اور ہمارا انجام بھی ایک ہے۔ کسی طرح کا جھگڑا نہیں۔ یہ اہل سنت کی مسجد ہے اور یہ تبلیغیوں کی مسجد ہے۔ اللہ کرے اب یہ سب ختم ہو جائے، ہم سب ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں۔ مسجد کسی کی نہیں ہے، مسجد تو اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ گلے مل جاؤ، ایک دوسرے کو دعوتیں کرو، ایک مسلک کے علماء دوسرے مسلک کے علماء کو کی دعوت کریں، دسترخوان بچھائیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان سے دعا کی درخواست کریں۔ یاد رکھنا، ہر مسلک والوں میں کچھ خوبیاں ہیں۔ یہ سب مسلک مل کر ایک امت بنے گی۔ اب کب تک یہ مسلک کا ہم لوگ ڈھول پیٹیں گے؟ اب بن جاؤ ایک امت، اس لیے کہ دشمن ایک امت بن گیا۔ جی حقیقت ہے۔ قرآن نے اعلان کیا ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ کفر کی طاقتیں ایک امت بن گئیں، ایک قوم بن گئیں، ایک جماعت بن گئیں، ایک سنگٹھن بن گئیں، ایک تحریک بن گئیں۔ آپس کے اختلافات انہوں نے ختم کر کے ایک ہو گئے وہ تمہارے خلاف۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تم بھی ایک نہیں بنو گے، اگر تم ایک دوسرے کے مددگار نہیں بنو گے، تو یاد رکھنا تمہاری اس بدماشی کی وجہ سے، تمہاری اس بدفعلی کی وجہ سے پوری دنیا میں فی الارض فتنة و فساد کبیر، بہت بڑا فتنہ و فساد پھیلے گا تمہاری پھوٹ کی وجہ سے۔ جی حقیقت ہے، اور پھیل رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے۔ اب تو نہ مدرسے چھوڑے جا رہے ہیں، نہ درگاہیں چھوڑی جا رہی ہیں، مدرسوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، مسجدوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، اور درگاہوں پر بھی، مزاروں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اب بھی امت ایک نہیں ہوگی، اب بھی درگاہیں اور مزاریں والے الگ رہیں گے اور مدرسے والے الگ رہیں گے۔ اب تو بھائی خدا کے لیے اب تو ایک ہو جاؤ، ایک ہو کر مضبوطی کے ساتھ ایک طاقت بنو، اور اس بات کی عادت ڈالو کہ جب یہ میرے جیسا کوئی کہنے والا یہ بات کہے تو جس مجمع کے سامنے کہے، اس مجمع میں سے کم 50% لوگ وہ باقاعدہ اپنے علاقے کے ذمہ داروں کے ساتھ آئیں، میرے پاس آئیں، میرے جیسے لوگوں کے پاس آئیں اور تفصیل پوچھیں کہ ہم اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے کیا کریں۔ نوجوانوں آؤ گے؟
یا چوڑیاں پہنا دوں میں تم کو، میں چوڑیاں بھیجوں؟ میں سچ کہتا ہوں میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، بہت دکھا ہوا ہے۔ او مال والوں، اپنے مال کو شادیوں میں خرچ کرتے رہو گے؟ بتاؤ، جواب دو، شادیوں میں خرچ کرو گے یا قوم کی حفاظت کے لیے خرچ کرو گے؟ یہ قوم اپنا پیسہ صرف شادیوں میں ہی خرچ کرے گی، صرف شادیوں میں خرچ کرے گی، کبھی دین کے لیے خرچ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، اب بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، ہم سب ایک ہو جاؤ۔ میرے بھائی، بالکل صحیح کہا ہے مفتی صاحب نے کہ جس کو جو مسلک ہے وہ اس کو مبارک، سب اپنے اپنے مسلک پر رہو، مگر میرے بھائی سب مل کر ایک ایسی طاقت بنو، ایسی چٹان بنو کہ کوئی ہمیں ہلا نہ سکے۔ میرے بھائی، آج آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، کس طرح سے مزاراتوں کو توڑا جا رہا ہے، کس طرح سے مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، کس طرح سے مدرسوں کو توڑا جا رہا ہے، کس طرح سے مزاروں پر بلڈوزر